معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں تقی عابدی اقبال اکیڈمی لاہور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہلے تو میں اقبال اکیڈمی پاکستان کے ڈائریکٹر پروفیسر عبدالرؤف رفیقی صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں آج کے ان ویڈیو پروگرامز کو ریکارڈ کرنے کی سہولت مہیا کی۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ کلام اقبال کی معنویت عصر حاضر میں۔ یہ گلوبل ولیج، یہ 21ویں صدی ایک لحاظ سے علامہ اقبال کی صدی بھی کہی جائے گی، کیونکہ اس گلوبل ولیج اور 21ویں صدی میں آج جہاں پر دنیا تیسری جنگ جہانی یا نیوکلیئر جنگ کی دہلیز پر کھڑی ہے، اگر کوئی شاعر، کوئی دانشور، کوئی حکیم اس معرکے کو روک سکتا ہے تو صف اول میں علامہ اقبال کا کلام ہوگا۔ کلام سے موضوع یعنی علامہ اقبال کے فارسی اور اردو میں موجود 16,708 شعر کے علاوہ علامہ کے جو خطبات موجود ہیں، دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، اور علامہ کے تقریباً 1496 جو مطبوع خطوط، جو علامہ کے ملفوظات، علامہ کے تصانیف، علامہ کے مضامین، علامہ کے تقاریض، یہ سب کلام اقبال میں شامل ہوں گے۔ اقبال نے کہا تھا، آشنائے من زمن بیگانہ رفت، میرا آشنا، میرے جاننے والا، میرے ملک کا باشندہ میرے کلام سے یعنی اجنبی کی طور پر گزر گیا۔ از خمستانم تہی پیمانہ رفت، میں نے اپنے خیالات کا میخانہ سجا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کچھ مجھ سے استفادہ کرے بغیر خالی ساغر ہاتھ میں لے کر چلا گیا۔ وہ علامہ اقبال جنہوں نے سچ کہا تھا کہ ایسے خیالات کو بکھرنے والا شاید ہی کوئی آئے، سرود رفتہ باز آیت کے نایت۔ یہ جو سرود، یہ جو نغمے، یہ جو پیغام کے دلکش اشعار کہنے والا پھر آئے یا نہ آئے معلوم نہیں۔ نسیمی از حجاز آیت کے نایت، یہ حضور کی سرزمین حجاز سے جو نسیم سحر آ رہی ہے، اقبال کے کلام کی صورت میں یہ بات آئے یا نہ آئے اس کا بھی یقین نہیں۔ سرآمد روزگار این فقیری، دیگر دانائے راز آیت کے نایت، یعنی اب میں زندگی کے اس ماحول اور اب میں اس سفر پر جا رہا ہوں جو موت کے بعد کا سفر ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کوئی پھر دوبارہ کوئی دانشور، کوئی ان رازوں کو بیان کرنے والا آئے۔ معزز ناظرین، ہم جانتے ہیں 90 سال کے قریب وقت آ رہا ہے اور آج تک ہمارے پاس کوئی دانائے راز نہیں آیا۔ نکلسن نے، جنہوں نے
علامہ اقبال کے اسرار خودی کا ترجمہ کیا تھا. یہ کہا تھا کہ علامہ اقبال کا کلام جاویداں ہے، باقی رہنے والا ہے، کیونکہ علامہ اقبال ایک ایسے آفاقی شاعر ہیں کہ وہ ماضی میں اپنے خدامت سے جڑے ہوئے ہیں اور آئندہ میں روشنی پھیلاتے ہیں اور اپنے دور میں محیط نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اقبال انسانیت کے شاعر ہیں. ہم نے جو موضوع کہا کہ موجودہ دور میں کلام اقبال کی معنویت، یعنی اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کو بتا رہا ہوں کہ انسان کا احترام، انسان کی عظمت، انسان کے حقوق کی پائیداری. دیکھیے، علامہ اقبال کو بعض افراد نے ملی شاعر کہا، بعض نے فلسفی شاعر کہا، بعض نے فارسی شاعر کہا، بعض نے قومی شاعر کہا. یہ سب صحیح ہے. علامہ اقبال ان تمام کا ایک اجتماع ہے، آفاقی شاعر ہے، اور ان کا ہر آفاقی شاعر کا جو مرکز ہوتا ہے وہ انسان اور انسانی حقوق ہوتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ انسان جس کے لیے میر تقی میر نے، جو خدائے سخن اردو ہیں، کہا تھا مسحل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردوں سے انسان نکلتے. وہ انسان جس کے لیے حضرت خواجہ میر درد نے کہا تھا باوجود یہ کہ پر و بال نہ تھے آدم کے، وہاں یہ پہنچا کہ فرشتوں کا بھی مقدور نہ تھا. تو وہ انسان جسے اسلام نے اشرف المخلوقات کہا، جتنی بھی مخلوقات اللہ نے تخلیق کی اس میں انسان بالا ترین رتبے پر قائل ہے، اشرف المخلوقات ہے. دوسرے یہ کہ انسان تنہا خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، یعنی اللہ کا خلیفہ زمین پر ہے، اور کوئی موجود یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ انسان مجبور اور مختار کے درمیانی کیفیت کا حامل ہے. یعنی معنی یہ ہوئے کہ آپ اچھا کام بھی کر سکتے ہیں اپنی عقل سے، آپ برا کام بھی کر سکتے ہیں. آپ کسی یتیم کا حق کھا بھی سکتے ہیں، اور آپ کسی غریب نادار لڑکی کی شادی کروا کر ثواب بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان تنہا خلیفہ خدا کا روئے زمین ہے. تیسرا، انسان آپ جانتے ہیں کہ موجود اور مختار کی درمیانی کیفیت ہے. اقبال مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ یہ انسان جو اتنے اعلیٰ معیار کا تھا، آدم از بے بصری بندگی آدم کیا، یہ انسان نے اندھے پن سے دوسرے انسان کی غلامی اختیار کی،
گوہری داش ولی نظر خباد و جم کیا ہے، اس کے پاس تو یہ 3 چیزیں جو ابھی میں نے گنائی اس کے جواہرات تھے، لیکن اس نے یہ جواہرات کو اپنے عہدیداروں کے پیروں کے سامنے نچھاور کر دیے. یعنی از خوی غلامی ز سگاں خوار ترس، یعنی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ غلامی کی فطرت میں کتوں سے بھی گر گیا ہے. من نہ دیدم کے سگی پیش سگی سرخم خیر، میں نے ایک کتے کو دوسرے کتے کے سامنے سجدہ کرتے نہیں دیکھا، لیکن میں نے ایک انسان کو دوسرے انسان کے سامنے سجدہ کرتے دیکھا. دیکھا آپ نے، یہ ہے معنویت آج کے دور میں کہ مسلمانوں کے 57 ملک ہیں، اور ان 57 ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ان کا جو اثر ہے وہ بہت کم ہے. اقبال کہتے ہیں اللہ سے مخاطب ہو کر، میرے مالک یہی آدم ہے سلطان بحر و بر کا، کہوں کیا ماجرا اس بے بسر کا، میں کیا ماجرا بیان کروں اس اندھے کا. نے خود بھی نے خدا بھی نے جہاں بھی، نہ یہ خود کو پہچانتا ہے، نہ یہ اپنے دنیا کو جو دور ور ہے اس کو پہچانتا ہے، نہ یہ اپنے خدا کو پہچانتا ہے. یہی شاہکار ہے تیرے ہنر کا جو تو اتنی تعریف کر رہا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ اقبال کا کلام آج جو مرکز اور محور ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان کے بارے میں بات کرتا ہے. آدمیت، احترام آدمی، ہیومنزم، انسانیت یہ ہے کہ دوسرے انسان کا احترام بڑھتا جائے. باخبر شو از مقام آدمی، تم ذرا انسان کے مقام سے تو آشنا ہو. آج کے جو المیہ ہے، آج کے جو نگیٹو چیزیں ہیں دنیا میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے احترام سے واقف نہیں ہے، ایک انسان دوسرے انسان کا پاس یا احترام نہیں کرتا. مائی وے از دا ہائی وے جو ہے، کیا کہتے ہیں، آج کا نعرہ ہے. اقبال نے کہا برترس گردوں مقام آدمس، یعنی اس کہکشاں سے اونچا انسان کا مقام ہے. برترس گردوں مقام آدمس، اصل تہذیب احترام آدمس. یہ جو سویلائزیشن کہتے ہیں کہ یہ دنیا ترقی کر چکی ہے، یہ اب یہ دنیا ترقی کر رہی ہے، یہ سویلائزیشن جو ہے، یہ جو تمدن ہے، اس کی اصل جو ہے، اس کی جڑ جو ہے کیا ہے؟ آدمی کا احترام ہے. کہتے ہیں، دیکھیے اقبال ایک جگہ کہتے ہیں آنچ در عالم نہ گنجد آدمس. یہ 5-6 فٹ کا انسان اتنا عظیم ہے، یہ اس کہکشاں میں سما نہیں سکتا. آنچ در عالم نہ گنجد آدمس، یہ عالم میں جو نہیں سما سکتا وہ انسان ہے. لیکن یہی انسان کے اندر آپ یہ پوری کائنات کو سمجھ سکتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ چھوٹی چیز میں بڑی چیز سمائی نہیں جاتی، بلکہ بڑی چیز میں چھوٹی چیز سمائی جاتی ہے. اسی وجہ سے اقبال نے کہا کہ آپ جانتے ہیں برترس گردوں مقام آدمس، کہکشاں سے بڑا انسان کا مقام ہے. اصل تہذیب احترام آدمس. اقبال کہتے ہیں یہ جو کہا کہ یہ نہ اپنے کو سمجھتا ہے، نہ اپنے جہان کو سمجھتا ہے، نہ اپنے خدا کو سمجھتا ہے. اقبال صرف تشخیص نہیں دیتے، یہ لیتے جائیے اس لیکچر سے. جو اس لیکچر میں ہم یہ پیش کر رہے ہیں کہ اقبال ادھر تو بتا دیا کہ آپ آج کا انسان نہ خود کو سمجھتا ہے، نہ اپنے جہان کو سمجھتا ہے، نہ اپنے خدا کو سمجھتا ہے.
اس کے بعد سے علاج دیا کہ کس طرح سے سمجھا جائے. تو پہلے خود اپنے آپ کو ریفائنڈ کرنا پڑے گا، اپنے آپ کا جائزہ لینا پڑے گا، اپنے آپ میں تبدیلیاں لانی پڑیں گی. یعنی فرسٹ یو ہیو ٹو میک یور سیلف، آپ کے جو ہے پرفیکٹ. شاہد اول شعور خویشتن، یعنی پہلا زینہ یہ ہے کہ آپ اپنا محاسبہ کیجئے اپنے اخلاق کی روشنی میں، اپنے اخلاق و کردار کی روشنی میں. شاہد اول شعور خویشتن، خویش را دیدن بنور خویشتن، اپنے وجدان کی روشنی میں پہلے آپ کو محاسبہ کرنا پڑے گا. اور جب آپ وہ محاسبہ کر لیں تو اب دوسرا اسٹیپ آئے گا، شاہد ثانی شعور دیگری. دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ تم کو اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا، اپنے اطراف کے لوگوں میں، اپنے دنیا کے لوگوں میں، اپنی قوموں کے لوگوں میں، آپ کے علاوہ آپ کا خاندان، آپ کے بچے، آپ کے دوست، آپ کا مدرسہ، آپ کا کالج، آپ کے کام کرنے، وہاں آپ کا کیا حال ہے. جب یہ دو چیزیں حل ہو جائیں تو اب آئے گی بات شاہد ثالث شعور ذات حق. وہ تیسرا اسٹیپ ہے کہ آپ شریعت میں اور طریقت میں اپنے آپ کو تولیں گے کہ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ روزہ بھی رکھتے ہیں، آپ حج کو بھی جاتے ہیں، آپ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. وہ تھرڈ اسٹیج پر ہے. ہم لوگ یہ نہیں کرتے، ہم فوراً آپ کے جو ہے جس کر جاتے ہیں خدا کی طرف. تو اقبال نے کہا پہلے اپنا محاسبہ کرو اپنی دل کی روشنی میں، اس کے بعد سے اپنا محاسبہ کرو اپنے اطراف کے انوائرمنٹ میں، اس کے بعد تم دیکھو کہ تم شریعت میں، طریقت میں اور حقیقت میں کس قدر آپ کے وہ ہو. تو آپ نے دیکھا اقبال کہتے ہیں کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے. معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم جو قرآن مجید، جو احادیث رسول، جو اسلامی آپ کے ہیروز نے ہمارے سامنے پیغام پہنچایا ہے، اس کی تکمیل کریں. بہت بہت شکریہ. میں پھر اقبال اکیڈمی کا اور اس کے روح رواں پروفیسر عبدالرؤف رفیقی کا اور اکیڈمی کا شکر گزار ہوں کہ ان کے توسط سے یہ ہمارے خیالات آپ تک پہنچے. بہت بہت شکریہ. با امید دیدار.